امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جلد پاکستان آنے کا اعلان کر دیا. کہا ایران سے ڈیل ہو گئی تو پاکستان جا سکتا ہوں. اسلام آباد میں دستخط ہوئے تو شرکت کر سکتا ہوں. صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف. کہا دونوں زبردست شخصیات ہیں. ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے پر رضامند ہے. دعویٰ کیا کہ تہران کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. انہوں نے جوہری مواد ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے. Would you ever go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. Iran cannot have a nuclear weapon. If they did, every country, including Italy, where he's stationed, every single country in the world would be in trouble. We have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. We're very close to making a deal. That'll be a great thing. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران جنگ میں ہم جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں. صورتحال کنٹرول میں ہے. لڑائی اب ختم ہونی چاہیے. لاس ویگس میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ویتنام اور افغانستان جنگ ختم ہونے میں 18 سال لگے. ایران لڑائی 2 ماہ میں ختم ہو رہی ہے. I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. And it should be ending pretty soon. Despite our little diversion to the lovely country of Iran, lovely place, but we had to do that because otherwise bad things could happen, really bad things. So we've sent out, and I think you're going to see some incredible results, for those people that question it. You're going to see some, the job we've done has been amazing. What's going on in Iran, which is really, it's been 2 months. I mean, 2 months. You've been in other wars for 18 years, 17 years in Vietnam, and 5 years in Afghanistan, and much more than that. We were in there for 2 months against a very tough, smart country. These people were fighters, and, I don't want to claim it before the fact, but they have no Navy left. 158 ships at the bottom of the sea. ایران امریکہ سیز فائر کو مستقل جنگ بندی میں بدلنے کا مشن. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی متحرک. ایران کا اہم دورہ. تہران میں فیلڈ مارشل اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اہم ملاقات ہوئی. ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ سے ملاقات کی. 2 طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. سید عاصم منیر کی ایرانی اسپیکر سے بھی ملاقات ہوئی. باقر قالیباف نے گرمجوشی سے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا. تہران میں فیلڈ مارشل اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات بھی ہوئی. عباس عراقچی نے کہا اسلام آباد میں جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کی مظہر ہے. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے. امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی کردار، مدبرانہ قیادت اور مخلصانہ سوچ افواج پاکستان کے سپہ سالار کو عالمی فوجی سربراہان سے ممتاز کرتی ہے. امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کا قابل قبول ثالث بننا فیلڈ مارشل کی کامیاب حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے. ان کی بصیرت اور دور اندیشی کو دنیا بھر کی جانب سے سراہا جا رہا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ اور ایران کو 5 دہائیوں کی طویل چپکلش کے بعد مذاکرات کی میز پر لا بٹھایا. وہ امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب اور قطر کے بعد ترکی آمد. وزیر خارجہ نے پرتپاک استقبال کیا. حاکان فدان نے ملاقات کے دوران کہا ترک صدر طیب اردوان انطالیہ ڈپلومیسی فورم پر شہباز شریف سے ملاقات کے منتظر ہیں. وزیر اعظم نے شاندار استقبال پر حاکان فدان کا شکریہ ادا کیا. کہا ترکی میرا دوسرا گھر ہے، یہاں آنا خوشی کا باعث ہے.
ترکی میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کا آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی سیشن میں شامی صدر نے کہا کہ سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے آئینی اعلامیہ جاری ہوگا، جس کے بعد پارلیمان کی تشکیل کے لیے انتخابات ہوں گے۔ اگلے 5 برس میں شام کو مردم شماری اور دیگر مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ترکی میں امریکی سفیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل شام میں سرحدی خلاف ورزیاں کرتا رہا ہے۔ اسرائیل اور لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق، سیز فائر میں حزب اللہ بھی شامل ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا، لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس بلاؤں گا۔ 34 سال میں پہلی بار لبنان اور اسرائیل مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے۔ جنگ بندی کے اعلان پر لبنان میں جشن کا سما، بیروت میں آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کی گئی۔ جنوبی لبنان سے بے گھر ہونے والے افراد کی واپسی شروع ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں، امید ہے یہ پیش رفت تنازع کے مستقل حل کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کرے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم، کہا خطے میں دیرپا امن وسیع تر تنازعات کے اسباب کو حل کرنے پر منحصر ہے۔ پاکستان کشیدگی میں کمی اور امن کے لیے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔ موجودہ صورتحال میں فریقین تحمل اور ذمہ دارانہ طرز عمل اپنائیں۔ کشیدگی میں کمی کی موجودہ پیش رفت نازک بھی ہے، کسی بھی انحراف سے کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اور آپ کو بتائیں، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے شکارپور میں ہائیبرڈ بسوں کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، ٹرانسپورٹ سسٹم میں بہتری لانا پیپلز پارٹی کی ترجیح ہے۔ سندھ کے دیہات میں بہترین سڑکیں بنائی ہیں، باتیں اور فوٹو سیشن نہیں کرتے، کام کر کے دکھاتے ہیں۔ باقی صوبے ابھی قوائف جمع کر رہے ہیں، مگر سندھ میں موٹر سائیکل سواروں اور کسانوں کو سبسڈی کے پیسے ٹرانسفر بھی کر دیے گئے ہیں۔ صوبے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے، پاکستان کے بہترین اسپتال بنائے، پھر بھی پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ ریکارڈ ترقیاتی کام پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ نے کیے ہیں، لیکن ہمیشہ صوبہ سندھ کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھی، لیکن حکومت سندھ، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ، اس نے کہا کہ ہم جس کے پاس بھی موٹر سائیکل ہے وہ اپنا ایکسائز کی ایک ویب سائٹ بتائی، ہم نے کہا اس ویب سائٹ میں جائیں، آپ کو 2000 روپے ماہانہ حکومت سندھ دے گی۔ باقی صوبے اپنے قوائف جمع کر رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت نے ون سنگل ٹرانسفر کے ذریعے 3 لاکھ سے زائد لوگوں کو وہ رقوم ان کے اکاؤنٹوں میں پہنچ بھی چکی ہیں۔ کر کے دکھا دیا ہے، صرف باتیں نہیں کر رہے، صرف فوٹو سیشن نہیں کر رہے، کام کر کے پھر بتا رہے ہیں۔ یہ 3 لاکھ سے زائد لوگوں کے کاشتکاروں کے اکاؤنٹوں میں پیسے جا چکے ہیں، اور اب ہم عوام کی عدالت میں کھڑیں گے۔ جی پہلے ہم نے کام کر لیا، ہم پھر آئے ہیں۔ پاکستان سمیت خطے کی بدلتی صورتحال پر تحریک انصاف کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں، پاکستان فرسٹ، امن کے لیے ہر مثبت کردار کی حمایت ضروری ہے، مگر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی اولین ترجیح ہے۔ سما سے خصوصی گفتگو میں بیرسٹر گوہر خان نے ایران سمیت خطے کے مسائل پر مشترکہ اجلاس کا مطالبہ کیا۔ کہا، حکومت مشترکہ سیشن بلائے تو پی ٹی آئی شرکت کرے گی۔ تحریک انصاف ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم محب وطن ہیں، اور خان صاحب نے ہمیں یہ ڈائریکشن دی ہے ہمیشہ سے پاکستان فرسٹ، مڈل ایسٹ میں ایک لانگ لاسٹنگ پیس کے لیے، اور یہ کہ آئندہ کبھی کسی ملک کی سورنٹی وائلیٹ نہ ہو، اور آئندہ اسرائیل کسی ملک پہ اٹیک نہ کر دے، اس کے امن میں لانے کے لیے پاکستان جو رول پلے کر سکتا ہے ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ خان صاحب کو ناحق جیل میں رکھا ہے، سیاسی بنیادوں پہ جیل میں رکھا گیا ہے، اور مایوس نہیں ہے، انشاءاللہ اسٹرگل کریں گے۔ جو بھی آپ کے اختلافات ہو وہ اپنے تک رکھو، آپ باہر نہ یہ چیزیں آنے دو۔ ہم سب کے لیے سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے، بشرا بی بی کی رہائی ہے۔ خان صاحب نے کوئی پیغام کسی کے بارے میں نہیں بھیجا ہوا ہے، لیکن جب اس کا کوئی پیغام آئے گا ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ ہم نے نہ کوئی میٹنگ کی ہے جس میں ہم نے یہ کہا کہ اپوزیشن الائنس سے ہم باہر نکل رہے ہیں، یا یہ کہ جی ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں، ہمارے میں فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ سارے لوگ خان صاحب کی سربراہی میں، قیادت میں، پارٹی میں متفق ہے کہ افغانستان، ایران، ان سارے مسائل پہ آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں۔ اگر جوائنٹ سیشن حکومت نے بلائی تو اور ہم انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے۔ اور گورنر پنجاب کی تبدیلی سے متعلق گردش کرتی خبروں نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ کیا واقعی کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے یا صرف قیاس آرائیاں ہیں؟ سما سے گفتگو میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا، تبدیلی کی خبریں بے بنیاد ہیں، پارٹی قیادت کے اعتماد تک عہدے پر برقرار ہوں۔
یہ سیٹوں پہ بندہ بیٹھتا ہے جانے کے لیے، یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہوتی. اگر کوئی پرماننٹ اس پہ بیٹھا رہا اور میں پرماننٹ نہیں بیٹھ سکا تو پھر تو کوئی بات ہے. جب سارے آئے اور چلے گئے تو میں نے بھی جانا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، ان خبروں نے ختم ہو جانا ہے. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اسی سیٹ پہ ہونا ہے. اللہ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے. سپر پاور کو ٹیبل پہ بٹھانے میں پاکستان کامیاب ہوا ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. پاکستان بننے سے لے کے آج تک اتنی عزت پاکستان کو کبھی نہیں ملی جتنا موجودہ جو آج کا ٹائم ہے. پوری دنیا میں پاکستان کو ایک عزت مل رہی ہے. پاکستان کا یہ جو ثالث کا کردار ہے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. پوری دنیا میں باقی کوئی یہ جرأت یا ہمت ہی نہیں کر سکا. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب میاں شہباز شریف صاحب اور جناب فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب، ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. جنگ